ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں تمام مومنین کو اور تمام سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری زندگی کا ایک ہدف، ایک راستہ معین کیا اور یہ بتایا کہ اس راستے پر وہی چل سکتا ہے، اس راستے کو وہی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا سکتا ہے، اختتام تک پہنچ سکتا ہے جو میرے تقوی کو پیشہ کرے، جو میرے تقوی کو اپنی زندگی میں معیار بنائے اور اپنے لیے اس کو چن لے. ہماری گفتگو خطبات جمعہ کے اندر جنگ خیبر کے واقعات اور اس میں پیدا ہونے والی مشکلات اور اس میں جو حالات گزرے اس سے متعلق چل رہی تھی. پچھلے خطبے میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پہ نکلتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت لوگ موجود تھے اور عمرے کے لیے رسول خدا کے ساتھ گئے تھے وہی لوگ رسول خدا کے ساتھ خیبر کے لیے چلے، کیونکہ رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ تم جلد ہی فتح یاب ہوگے اور اب تمہارے قدم فتح جو ہے وہ جہاں بھی قدم بڑھیں گے وہاں تمہیں فتح ملے گی. تو یہ خبر کیونکہ قرآن مجید میں آ گئی تھی لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ سب اس بات پہ آمادہ تھے کہ خیبر کی طرف وہ بھی جائیں. تو رسول خدا نے کہا کہ وہ لوگ جائیں خالی. یہ سارے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اور پھر رسول خدا جب وہاں پہنچے کس طرح سے رسول خدا نے اپنا راستہ بدلا اور اس راستے پہ قیام فرمایا کہ جہاں سے یہودیوں کے شام بھاگنے کا امکان تھا کہ اگر یہ فرار ہوتے تو شام کی طرف بھاگیں گے. دوسری طرف کیونکہ مدینہ تھا تو وہاں پہ ظاہر جاتے تو رسول خدا جن افراد کو چھوڑ کے آئے تھے جو خیبر میں نہیں گئے تھے ایک ان کے اوپر یہ ہیبت تھی موجود کہ مسلمان مدینہ کے اندر موجود ہیں. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی اس طرح سے رکھی کہ وہ بنو غطفان جو کہ یہودیوں کے حلیف تھے اور یہودیوں نے بنو غطفان جن کے پاس 4000 کا لشکر تھا ان سے یہ کہا تھا کہ تم اپنا لشکر لے کے آؤ تو ہم مدینہ خیبر کے اندر ہونے والی کھجوریں جو پیدا ہوتی ہیں اس میں سے آدھی کھجوریں یا پوری کھجوریں جو سال بھر میں ہوں گی تمہیں 1 سال کی کھجوروں کا محاصل جو ہوگا وہ تمہیں دیں گے. رسول خدا کو جب یہ پتہ چلا کہ بنو غطفان جو کہ جنگجو ہیں وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو رسول خدا نے بھی اپنا ایک وقت بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ ہم جب خیبر فتح کر لیں گے تو 1 سال کی پوری محصول یا کچھ محصول یعنی آدھی محصول تمہارے لیے ہم یہاں پہ معین کریں گے اور تم ہمارے ساتھ نہ لڑو. تم کیوں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے؟ لیکن انہوں نے بات نہ مانی. انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ جنگ جیتے نہیں ہیں مسلمان اور انہوں نے ہمیں آفر کرنا شروع کر دیے. تو انہوں نے اپنا 1000 کا لشکر لیا جنگجو کا اور یہ چل پڑے. یہاں تک ہماری گفتگو تقریباً پہنچ گئی. لشکر کیونکہ آہستہ آہستہ چلتا ہے یہ جو سردار تھا ان کا یہ جلدی جو ہے وہ خیبر کے قلعے میں پہنچ گیا اور ابھی خیبر کے قلعے میں پہنچ کے ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو پیچھے سے بنو غطفان کا جو لشکر آ رہا تھا یہ رات کو سوئے ہوئے تھے. رات کو جب سوئے ہوئے تھے تو ایک زوردار ندا آئی. اس میں علماء نے مختلف اس کی تشریحات کی ہیں کہ کسی نے وہاں پہ جا کے آواز دی، کسی نے کہا کہ غیبی آواز دی. بہرحال کوئی صدا آئی. اس صدا میں کہا کہ اے بنو غطفان تم یہاں
سو رہے ہو اور تمہارے اپنے بچوں اور اپنے گھروں کی خبر لو. ایک دم سے سب ہڑبڑا کے اٹھے، تو رات کا وقت تھا، ہڑبڑا کے اٹھے تو پوچھا کہ تم نے سنا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا. جب ان کو یہ ہوا تو ڈھونڈنے لگے کس نے یہ خبر پھیلائی ہے، کس کی آواز تھی، لیکن اس کو ڈھونڈ نہ سکے. لیکن آواز کیونکہ سب نے سنی تھی تو سب نے کہا ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو جو آدھا لشکر اور آدھی عوام جو ہے مدینہ میں تھی انہوں نے پلٹ کے بنو غطفان پہ حملہ کر دیا، تو یہ سارے کے سارے پلٹ کے واپس چلے گئے کہ اپنے گھروں کو جا کے دیکھیں، اپنے بیوی بچوں کو جا کے دیکھیں. جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ ہمیں مسلمانوں نے دھوکہ دیا ہے اور ہم اس دھوکے میں آ گئے. خیر یہ لوگ چلے گئے واپس. اب مسلمانوں نے مسلسل جو ہے وہ 2 دن 3 دن تک جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے. پہلے جو ہے رسول خدا نے جو ہے وہ کسی بڑے صحابی کو جو ہے وہ علم دے کے بھیجا اور کہا کہ آپ لشکر لے کے جائیں اور اس کو کچھ نہ کچھ کریں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، بعض کہتے ہیں کہ تیسرا دن تھا یا 5واں دن تھا. سب اپنی زور آزمائی کر چکے تھے اور سب اپنی زور آزمائی کے باوجود خیبر کے ان قلعے کے باہر جو فوجی تھے ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکے تھے اور ان کو بھی شکست نہیں دے سکے تھے کہ وہ در جو حسن تھا، حصن کہتے ہیں قلعے کو، حصن کے باہر بھی پہنچ سکے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کئی سارے قلعے موجود تھے. ان قلعوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں انہوں نے ایک لائن بندی کی ہوئی تھی. پہلے جو قلعے موجود تھے ان میں نطاط کے قلعے تھے. نطاط کے اندر جو ہے وہ نطاط ایک علاقہ تھا، اس کے ایک بڑا قلعہ تھا اور 3 اس کے محاصرے میں قلعے تھے، یعنی اس کو گھیرنے کے لیے 3 قلعے اور تھے. اسی طرح انہوں نے ایسے بنایا تھا کہ ایک بڑا قلعہ اس کو گھیر کر 3 قلعے، اور یہ اس طرح پیچھے کی طرف ہٹ رہے تھے کہ ایک اگر لائن آپ ان کی جو ہے وہ کراس کرتے تب دوسری ایک اور لائن تھی، ایک اور محاصرہ تھا، پھر اس کے گرد ایک اور پیچھے شق کا قلعہ تھا، پھر ایک محاصرہ تھا، اس کے پیچھے جو ہے قتیبہ کا قلعہ تھا. یہ 3 بڑے قلعے تھے اور ان قلعوں کے گرد چھوٹے چھوٹے 3 یا 2 قلعے موجود تھے. یہ ساری دفاعی لائن کراس کرتے تو وہ فدق اور دوسرے جو علاقے تھے ان تک یہ پہنچ سکتے تھے. سلالی اور وطی جو جگہ تھی وہاں تک پہنچ سکتے تھے. تو اب مسلمانوں نے پہلے قلعے میں جو اتنی دیر لگا دی، 3 دن اور 4 دن اور 5 دن گزر گئے. تو رسول خدا شدید غصے میں تھے کہ مسلمانوں نے اب تک فتح کیوں نہیں حاصل کی. تو ایک دن رسول خدا صبح کے وقت نماز کے بعد، مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد اٹھے اور آپ نے اعلان کیا کہ لا اطیع ان الرعیۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ کرار غیر فرار لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ. کہ کل میں پرچم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ خدا اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور غیر کرارا سے نکلا. کرارا یعنی مقرر، پلٹ کے حملے کرنے والا. کہتے ہیں جو پلٹ کے حملے کرتا ہے. کرار غیر فرار، اور میدان سے کبھی بھاگتا نہیں ہے. لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح کو نہ لکھ دے. اب اصحاب کے اقوال ہمیں احادیث کی کتاب میں ملتے ہیں، بخاری میں اور مختلف تواریخ کی کتاب میں ملتے ہیں کہ ہر صحابی کو جو ہے وہ یہ امید تھی کہ کل پرچم شاید ہمیں مل جائے، شاید ہمیں مل جائے. بڑے بڑے بہادر اس میں موجود تھے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ رسول خدا کے سامنے اپنے جیسے کہتے ہیں بہادری کے قصے پڑھ چکے تھے کہ ہم ایسے تھے تو ہم ایسے ہیں تو ہم یوں کر دیں گے. تو رسول خدا کو بڑی تجویزیں بھی دی تھیں. جب فتح مکہ ہو رہی تھی اور جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ آئیں رسول خدا آپ کیوں صلح کر رہے ہیں، ہم لڑتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر اتنی ہمت ہے. یہ سارے کے سارے اپنی آزمائشیں کر چکے تھے اور فتح قلعہ نہیں ہو سکا تھا. تو صبح جب فجر کی نماز ہوئی تو رسول خدا ایک پرچم لے کے آئے اور چاروں طرف نظریں دوڑائی تو سب اونچی اپنی گردن ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے کہ شاید رسول خدا ہمیں دیکھ کے بلا رہے. رسول خدا نے نظر ڈالی اور پھر اس کے بعد کہا کہ این علی کہاں ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ علی کی آنکھوں میں بہت شدید تکلیف ہے، آشوب چشم ان کو ہے اور ان سے دیکھا بھی نہیں جا رہا، وہ درد کے مارے اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں. کہا کہ علی کو بلا کے لے کے آؤ. تو امام علی علیہ السلام بعد میں بتاتے ہیں کہ میری آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ میں درد کے مارے جو ہے وہ آنکھیں کھول بھی نہیں پا رہا تھا، اس کی وجہ سے میں کہیں چل بھی نہیں پا رہا تھا. تو 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، ان کا سہارا لے کر میں آنکھیں بند کر کے رسول خدا کے پاس پہنچا اور رسول خدا کو میں نے سلام کیا. تو رسول خدا نے کہا علی کیا ہوا؟ کہا کہ میری 2 دن سے آنکھوں میں تکلیف ہے اور مجھ سے آنکھیں کھل بھی نہیں رہی، اتنی زیادہ تکلیف ہے. رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو اپنے نزدیک بلایا، اپنا لعب رہن رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں لگایا. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد گویا کہ میں ایسا ہو گیا کہ جیسے میری آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں، اور اتنی زیادہ میری آخری عمر تک آنکھیں اتنی
واضح دیکھتی تھی کہ کبھی میری آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں ہوئی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ پرچم دیا اور جنگ کے لیے کئی اصحاب اور مختلف لوگوں کو ساتھ بھیجا. اب جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ جو قلعہ نائم تھا، اب اس کے بارے میں بڑے جسے کہتے ہیں یہاں پہ بہت ساری اسٹوریز مختلف تواریخ کی کتابیں مختلف ہیں کہ قلعہ نائم تھا یا قلعہ قموس تھا یا قلعہ سعد بن معاذ تھا. میرا جو بھی قلعہ تھا یہ پہلا حصار تھا، کیونکہ مسلمان اس حصار کو نہیں توڑ پا رہے تھے کہ اگلے حصار تک پہنچے کہ اندر داخل تو ہو پائے. ابھی ہم پہلی لیئر کو مسلمان جو ہے کراس نہیں کر پائے تھے. تو وہاں پر جو پہلے قلعہ نائم کا جو سردار تھا وہ حارث نامی شخص تھا. بہت یہ 3-4 بھائی تھے، حارث، یاسر، مرحب. یہ حارث اس قلعے کا سردار تھا اور بڑا مشہور جنگجو تھا. مرحب کا بھائی تھا، مرحب بڑا مشہور جنگجو تھا. تو یہودیوں میں یہ بڑے مشہور جنگجو تھے. اور یہ جو قلعہ تھا اس کے اندر سارے فوجی جرنیل اور ان کا فوجی ساز و سامان جسے کہتے ہیں نا کہ فوجی ایڈ کمانڈنگ ایڈ یہاں پہ موجود تھی. تو ان میں سے کچھ لوگ نکلے لڑنے کے لیے نکلے. حارث نکلا تو امام علیہ السلام سے اس کی جنگ ہوئی. حارث کو امام علی علیہ السلام نے قتل کر دیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے حارث کی اطلاع جب مرحب کو پہنچائی. وہ کسی اور قلعے میں تھا، قموس میں تھا. قموس ایک بہت بڑا قلعہ تھا جہاں پہ خواتین اور بچوں کو بعد میں انہوں نے رکھا تھا. تو کہتے ہیں اس کو بلایا گیا وہاں سے. جب اس کو بلایا گیا تو اب یہاں پر جو ہے تواریخ کی کتابیں سیرہ ابن حشام کچھ اور لکھتی ہے، حلبی کچھ اور لکھتے ہیں. اس طرح مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس کو لکھا. لیکن 3 واقعات ٹوٹل جو مجھے ملے کہ 3 واقعات یہاں پہ ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب پہلے 2 دن یا 3 دن جنگ ہو رہی تھی تو یہودیوں سے جب جنگ ہوئی تھی تو محمود بن اسلمہ ایک صحابی تھے. یہ بھی بڑے بہادر صحابی تھے. 2 بھائی تھے، محمود بن اسلمہ اور محمد بن اسلمہ. 2 بھائی تھے. تو محمود بن اسلمہ لڑتے لڑتے جب وہ تھک گئے تو مسلمان واپس آ گئے اور یہ وہاں پہ دیوار سے بیٹھ گئے، تھک گئے تھے بہت زیادہ. تو کہتے ہیں کہ مرحب وہاں پہ ایک راؤنڈ کے لیے نکلا اور اس نے دیکھا کہ محمود بن اسلمہ وہاں موجود ہیں. تو مرحب سے ان کی جنگ ہوئی. کہتے ہیں کہ جنگ میں مرحب نے ان کی ٹانگیں جو ہے وہ زخمی کر دی. ان کے زخموں کی حالت میں ان کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا. خون ان کے جسم سے بہہ رہا تھا. یہ خیموں تک پہنچنے جب خیمے پہنچ گئے بڑے تڑپ کے انہوں نے جان دی. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو یہ محمود بن اسلمہ کے بھائی تھے محمد بن اسلمہ. تو اب کہتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے تھے اور یہ محمود بن اسلمہ بھی ساتھ ہو گئے. ایک اور صحابی تھے عامر بن اقوا. یہ بھی ایک بڑے مشہور جنگجو تھے. عامر بن اقوا کے بارے میں تواریخ میں ملتا ہے کہ اتنے پھرتیلے تھے، اتنے زیادہ تیز تھے کہ عرب کی کبھی کہیں لڑائی ہوتی ہے اور کبھی یہ مثلاً کفار ان کا پیچھا کرتے تو یہ گھوڑے کے بغیر ان سب کو بیٹ کر دیتے تھے. یعنی بڑے پھرتیلے تھے اور بڑے جسے کہتے ہیں لوگوں کو جل دینے میں جنگ کے میدان میں بڑے ایکسپرٹ تھے. کہتے ہیں یہ 3 لوگ وہاں موجود تھے. تو بعض تواریخ نے یہ لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو جب مرحب نے پکارا اور مرحب نے آنے کے بعد وہاں پہ وہ رجز پڑھی جو مشہور اس کی ہے، قد علمت خیبر انی مرحبا شاک السلاح بطل مجربا اذا السیوف قبلت تلحب اطعن احیانا وطینا ازربا. اس نے کہا کہ میں وہ خیبر کا وہ بہادر ہوں کہ جو سب سے مشہور یہاں کا پہلوان ہے، جس کو کوئی آج تک اپنے غلبے میں نہیں لے سکا، جس کی ایک ضرب جو ہے وہ لوگوں کو نابود کر دیتی ہے. اس نے اپنی رجز پڑھنی شروع کی. تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ محمد بن اسلمہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام آگے بڑھنے لگے. تو محمد بن اسلمہ نے کہا کہ مجھے موقع دیں کہ میں اس سے لڑوں کیونکہ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا. تو کہتے ہیں کہ محمد بن اسلمہ کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور بہت شدید جنگ ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے تک یا 1 گھنٹے تک یہ لوگ لڑتے رہے. اور لڑنے کے بعد ایک دفعہ مرحب کی تلوار ان کی جو ڈھال ہوتی ہے اس میں پھنس گئی. تو انہوں نے ڈھال کیونکہ اس کی تلوار پھنسی ہوئی تھی، انہوں نے وار کرنا چاہا اس کی ٹانگوں پہ. تو تلوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ تلوار اس کی ٹانگوں پہ تو نہیں لگی. مرحب کا قد لمبا تھا، بڑا لمبا چوڑا تھا، تو وہ ان سے دور ہٹ گیا. وہ تلوار گھوم کے ان کے اپنے پیر پہ لگ گئی، جس کی وجہ سے یہ زخمی ہو گئے. اور زخمی ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ یعنی مرحب نے ان کو شہید کر دیا. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ شہید کر دیا یا مرحب نے ان کو چھوڑ دیا اسی طریقے سے. دوسرے کہتے ہیں کہ عامر بن اقوا جو تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. تقریباً 2 گھنٹے تک یہ لڑائی جاری رہی اور اس کے بعد عامر بن اقوا نے مرحب کی ایک ٹانگ کاٹ دی کس طریقے سے. جب مرحب کی ٹانگ کٹ گئی تو مرحب گر گیا، خون نکل رہا تھا. تو انہوں نے بڑھ کے دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی. جب دوسری ٹانگ کاٹی، بلکہ میں شاید الٹا کیا گیا، محمد بن اقوا نے اس کی ٹانگ کاٹ دی. تو محمد بن اسلمہ نے ان کی ٹانگ کاٹ دی. تو جب یہ ٹانگ کٹ کے گر گیا تو مرحب نے کہا کہ اب تو تم نے مجھے مار دیا ہے تو مجھے قتل کر دو، مجھے اس طرح تڑپتا ہوا نہ چھوڑو. تو امام علی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ
محمد اس کو مار دو کیونکہ اب تو یہ مر ہی گیا تقریباً، اب دشمن سے کیا وہ کرنا. تو انہوں نے کہا نہیں، اس نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ تڑپتا رہا، خیمے میں آ کے اس کی خون بہ جانے کی وجہ سے جان نکلی، تو میں اس کو قتل نہیں کروں گا. تو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تو یہ انہوں نے خیانت یہاں پہ کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا وہ جو یعنی تقریباً 80% کتابوں نے لکھا ہے کہ مولا علی سے مقابلہ ہوا، مولا علی کے ساتھ گھمسان کی جنگ جو ہے وہ پہلے حارث سے ہوئی، پھر مختلف سرداروں سے ہوئی، پھر مرہم نکلا ہے. تو مولا علی نے اس کو ایک ہی بار میں جو ہے اس کو قتل کر دیا. اس کے بارے میں مختلف ہے. تو یہ دو واقعات تاریخ میں ملتے ہیں مرہب کو مارنے کے بارے میں کہ پہلے ان لوگوں نے زخمی کر دیا تھا، مرہب تھک چکا تھا، پھر امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ جا کے اس سے جنگ کی تو وہ تھکا ہوا تھا یا زخمی تھا تو امام علی نے اس کی گردن اڑا دی. یہ ایک خیانت ہمیں ملتی ہے. اب بہرحال یہ تاریخی واقعات ہیں. جو شیعہ جس واقعے کو اور جو اہل سنت کے حلبی جیسے اس کو ذکر کرتا ہے وہ اور مختلف جو علماء تاریخ ہیں وہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ نہیں، وہ جو امام علی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور رسول خدا نے کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ فتح ہوگی، یہ سب پہلے اپنی آزمائشیں کر چکے تھے اور یہ کچھ نہیں کر سکے تھے. تو اگلے دن جب امام علی علیہ السلام گئے اور مرہب نے جو رجز پڑھی ہے تو مولا علی اس کے مقابلے میں گئے. جب وہ رجز پڑھا تھا کہ میں مرہب ہوں اور میں خیبر کا بیٹا ہوں اور میں اتنا بہادر ہوں کہ میری ضرب جو ہے سب کو فنا کر دیتی ہے، تو اس کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام نے جا کے رجز پڑھی ہے. وہ رجز بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے مجالس میں اکثر سنی ہوگی. رجز کہتے ہیں ان اشعار کو جو بہادری کو بتانے کے لیے مقابل کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. اس میں آپ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، وہ ادھر پڑھا تھا نا قد علمت خیبر انی مرحب، ادھر امام علی علیہ السلام اس کے سامنے پڑھا جا کے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسا غابات کریت المنظرہ وفیہم بالساعۃ کیل السندرہ. یہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں وہی ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں اس شیر کو جو سامنے سے ہمیشہ حملہ کرتا کبھی پلٹتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں اس وقت تک لڑتا ہوں کہ جب نیزے ٹوٹ جاتے ہیں. مختلف اشعار کے ترجمے، ایک لمبی رجز ہے. بہرحال یہ ایک اشعار امام علی علیہ السلام نے پڑھے اور کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا قد مرہب کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا. علی جوان تھے بالکل، مرہب 80 سال کا تجربہ کار یہودیوں کا ایک تجربہ کار ایک سپہ سالار تھا. تو کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ایک رجز پڑھنے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا علی کچھ نہیں کریں گے، وہ آسان لیتے ہوئے آگے بڑھا. امام علی علیہ السلام نے پہلی ضرب لگائی ہے. کہتے ہیں کہ پہلی ضرب سے اس کا جو خود تھا، خود کہتے ہیں اس ٹوپی کو جو لوہے کی ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، کہتے ہیں وہ خود کٹ گیا اور تلوار اس کے دماغ میں اترتی چلی گئی. تو یہاں پہ وہ گرا اور اس کے گرنے کے بعد یہ پریشان ہو کے یہودی جو بھاگے ہیں. اب بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے یہودی جو بھاگے ہیں مسلمان ان کے پیچھے گئے ہیں، انہوں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کو دروازہ بند نہیں کرنے دیا، وہ اندر سے کھینچ رہے تھے. تو ادھر امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کو بعض کہتے ہیں اکھاڑ دیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے پکڑ لیا کہ وہ بند نہیں کر سکے، وہ سارے ادھر سے زور لگا رہے تھے اور مولا علی علیہ السلام نے اس کو کھول دیا. بعض کہتے ہیں یہ کسی اور قلعے کے بارے میں، لیکن یہ اختلاف ہے ہمارے یہاں کیونکہ ایک کلی واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خیبر ایک قلعہ تھا، اس کو فتح کر دیا گیا. حالانکہ خیبر کوئی قلعہ نہیں تھا، خیبر کے اندر بہت سارے قلعے تھے. ان قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا، جو حصار ٹوٹ نہیں پا رہا تھا اور مسلمان خیبر کے علاقے میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے. وہ پہلا قلعہ نائم تھا جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا. جب ہی فتح ہوا تو اس کے اندر بہت سارا فوجی ساز و سامان ہاتھ میں آیا، اور جب فوجی ساز و سامان ہاتھ میں آیا اور تھوڑا بہت کھانا جو ہے وہ فوجیوں کے پاس جو تھا وہ ملا، کیونکہ مسلمان اب بھوک کی شدت بڑھتی آ رہی تھی، کیونکہ کھانے کے پاس ان کے کھانے کے لیے ان کے پاس آذوقہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا. تو مسلمان بہت کم مقدار میں غذا کھا رہے تھے. پھر اس کے بعد یہودی جو ہے وہ بیک اپ کر کے دوسرے قلعے میں چلے گئے اور وہ قلعہ جو تھا وہ سعد بن معاذ کے نام سے تھا قلعہ. اس سعد بن معاذ کے قلعے کے بارے میں ہے کہ اس میں ان کی غذائی جسے کہتے ہیں کہ کمک، اسی غذائی جو ان کی ساری فراہمی تھی وہ اس کے اندر تھی، چربی اور مختلف قسم کے اناج کھجوریں وہ اس کے اندر بھری ہوئی تھی. پھر مسلمانوں نے اس پہ حملہ کیا، اس پہ قبضہ کر لیا. اب وہ قلعہ جو یہاں کا سب سے بڑا قلعہ تھا نطاط کا قلعہ یا زبیر کا قلعہ، کہتے ہیں یہ پہاڑی پہ موجود تھا. اس پہاڑی پہ جو قلعہ پہ حملہ کرنے کے لیے مسلمان کئی دنوں تک، بعض لوگ کہتے ہیں 14 دن تک، بعض لوگ کہتے ہیں 10 دن تک کھڑے رہے. اب یہاں پہ چڑھ بھی نہیں پاتے تھے، انہوں نے خندق بھی کھودی ہوئی تھی، قلعہ بھی بہت اونچا تھا، ان کے تیر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے. جب یہ نزدیک جاتے تو اوپر سے تیروں کی بارش جو ہے وہ ہوتی اور مسلمانوں کو مار دیتے. تو بڑی پریشانی کی بات تھی. رسول خدا نے ایک دن دعا کی، ابھی دعا کر رہے تھے، ایک شخص یہودی جو ہے وہ رسول خدا کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کو یہ قلعہ فتح کروا دوں. تو رسول خدا نے کہا تم اکیلے بندے کیا قلعہ فتح کرواؤ گے؟ کہتا ہے اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے، کیا تمہیں چاہیے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ قلعہ فتح کر لیں تو میری بیوی بچے اور میرا مال سارا کا سارا اس قلعے کے اندر موجود ہے. میں داخل ہونے سے رہ گیا اور مسلمانوں نے یہاں پہ گھیرا تنگ کر لیا اور باہر رہ گیا، تو میں آپ کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئی. تو کہتا ہے میں آپ سے یہ ڈیل کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے.
کہا کہ یہودی ہے، جھوٹ نہ بول رہا ہوں. تو کہا کیسے تمہاری بات پہ یقین کریں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو قلعے والے ہیں اتنی اوپر جو رہتے ہیں، اوپر پانی تھوڑی ہے، انہوں نے سرنگیں بنائی ہیں نیچے اس طرح سے جنگلوں میں کہ وہ وہاں سے نکلتے ہیں، چشموں سے پانی بھرتے ہیں اور 2 دن کا پانی بھر کے لے جاتے ہیں اندر. تو اگر آپ ان سرنگوں کے پاس اپنا پیرا بٹھا دیں، وہ لوگ جب آئیں ان دروازوں سے آپ داخل ہو جائیں گے، پانی بند کر دیں وہاں سے آپ، تو پانی بند کر دیں گے، یہ 2 دن بعد تھوڑی جو ہے وہ سارے کے سارے پسپا ہو جائیں گے. تو رسول خدا نے کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ دیکھو. ابو دجانہ مختلف صحابیوں کو بھیجا اور جب جا کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں سے سرنگ آ رہی ہے اور سرنگ سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. جب یہ ساری ریکی ہو گئی تو رسول خدا نے ایک دستہ وہاں پہ بٹھا دیا. اب 4 دن ہو گئے، 5 دن جب پانی نہیں گیا تو بالآخر انہوں نے جو ہے وہ پسپائی اختیار کی، پچھلے دروازے سے قلعہ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے. تو اس سرنگ کے راستے کچھ لوگ پکڑے گئے، وہاں سے مسلمان داخل ہوئے، یہ قلعہ بھی فتح کر لیا. یہاں سے ان کو منجنیقیں اور مختلف قسم کے جو ہتھیار دبابہ کہتے ہیں وہ ملے. یہ ایک خاص قسم کا ہتھیار تھا کہ جو چمڑے کا بنا ہوتا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ چلتے تھے، ان پہ تیروں کا اثر نہیں ہوتا تھا اور یہ سیڑھی بھی بن جاتا تھا. ایک مجھے اس کا جو نقشہ بتایا گیا سمجھ تو نہیں آیا، لیکن دبابہ کے نام سے ایک چیز وہاں موجود تھی، اور منجنیقیں اور بہت سارے زرہیں اور بہت ساری ان کو یہاں سے چیزیں ملی. اب مسلمان اور آگے بڑھے. یہاں سے وہ قلعہ آ گیا جہاں پہ مسلمانوں نے، میں سارے بیچ کے اب حذف کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، کہ وہ قلعہ جہاں پہ انہوں نے اپنی خواتین کو رکھ دیا تھا اور جن کا بادشاہ کنانا جو تھا وہ یہاں پہ موجود تھا. یہ کنانا کون تھا؟ ان کی زوجہ تھی صفیہ، جو کہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، جو بعد میں رسول خدا کے نکاح میں آ گئی تھی. ہوا یہ کہ کنانا اس قلعے میں چلا گیا، اور جب وہ قلعہ وہ بھی پہاڑ پہ تھا، یہ فتح جب نہیں ہو رہا تھا تو مسلمانوں کے پاس منجنیقیں آ گئی تھیں. اب منجنیقوں سے مسلمانوں نے جب حملہ کیا تو ان کے اوپر اتنا روب بیٹھا کہ مسلمانوں کے پاس تو اب منجنیقیں آ گئی، ہماری بنائی ہوئی منجنیقیں ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کو عربوں کو تجربہ نہیں تھا. بہرحال وہ سیکھ ساکھ کے انہوں نے جب حملہ کیا تو ان پہ روب بیٹھا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر پناہ کی درخواست کی. بیچ میں 2-3 قلعوں کا قصہ میں نے بالکل چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ انہوں نے پناہ کی درخواست کی اور کہا کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ہار مانتے ہیں اور آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں یہاں سے جانے دیں. تو رسول خدا نے ان سے کہا کہ میں ایک شرط، یعنی میں کچھ شرطیں ہیں اس کی بنا پر جو ہے وہ تمہیں جانے دوں گا. وہ کہتے ہیں کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ شام کی طرف، اور کوئی بھی اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا جو ہے اسلحہ اور سونا چاندی لے کے نہیں جائے گا. جو سامان تم اپنے اونٹوں پہ لا سکتے ہو اپنے استعمال کا وہ لے جاؤ یہاں سے، لیکن نہ سونا چاندی نہ کوئی اسلحہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اور جس نے اس کی خلاف ورزی کی وہ مار دیا جائے گا. تو سب نے کہا ٹھیک ہے. اتنی دیر میں وہ بنو غطفان والے جو چلے گئے تھے واپس، یہ بندہ جب وہاں گیا اور اس نے کہا تم واپس کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح ہمیں آواز آئی تھی اور تمہیں جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے آگے، ہم واپس آئے تو یہاں دیکھا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی بات نہیں، پہلے 1000 آدمی گئے تھے، اب 4000 آدمی یا 3000 آدمی میرے ساتھ چلو. وہاں پہ وہ لوگ گھرے ہوئے مسلمانوں کے درمیان. تو جب یہ یہاں پہنچے، یہ پھر پہنچا، پہلے کسی طریقے سے اندر پہنچ گیا. کہتا ہے یہودیوں سے کہ بھائی دیکھو میں اپنے 3000 لوگوں کے سامنے پہنچ گیا ہوں، بالکل نزدیک ہیں، یعنی آدھے دن کی مسافت پہ. میں پہلے تمہارے پاس آ گیا ہوں کہ تم اب ہتھیار نہیں ڈالنا، ورنہ جو ہے وہ تمہیں مسلمان جو ہیں وہ ہڑپ کر جائیں گے. جیسے تمہیں بنو نذیر سے نکالا، تمہارے یہاں پہ بھی قتل و غارت گری ہو جائے گی. اس نے کہا تم تو بھائی یہاں سے جاؤ، تم نے پہلے بھی ہمیں مروا دیا، پہلے ہمیں وعدہ دیا کہ تم لڑنے کے لیے آ رہے ہو اور تم وہاں سے پیچھے سے اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے چلے گئے. اب ہمیں نہ بھڑکاؤ، ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں مسلمانوں سے، تو اب جو ہے وہ ہمیں جو ہم نے معاہدہ کر دیا اس پہ پورے اتریں گے. بہرحال اس طریقے سے انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے. اور بعض علاقے جب ان کو پتہ چلا، جو پیچھے فدق اور مختلف باغات اور مختلف جو یہودیوں کے علاقے وہاں پہ موجود تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ خیبر کے بڑے بڑے قلعے جیسے نطات اور شق اور قتیبہ وغیرہ فتح ہو گئے، تو انہوں نے اپنی طرف سے رسول خدا کو پیغام پہنچایا کہ آپ کو ہم سے جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور جو ہے ہم آپ کو جو ہے اپنا سردار یا اپنا جو بھی ہے وہ فاتح مانتے ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دیں گے ہم یہاں سے نکل جائیں. تو رسول خدا نے ان کو اجازت دے دی اور وہاں سے وہ نکلتے چلے گئے. وہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت فرمائی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنین، ایک سوال بھیجے محمد والے کہ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سورہ احزاب میں خدا نے جب پیشن گوئی کی تھی اس احزاب کے بارے میں تو یہی بتایا تھا کہ بعض زمینیں ایسی بھی ہوں گی جن پہ تم نے قدم بھی نہیں رکھا ہوگا اور تم ان کو فتح کر لو گے. وہ انہی خیبر کی زمینوں کے بارے میں تھا. تو لوگوں نے وہاں پہ سرنڈر کر دیا اور فدق جو باغ تھا وہ وہاں کے لوگوں نے رسول خدا کو ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا اپنے آزادی کے اس میں، یعنی انعام یا تحفے کے طور پہ. اب وہاں پہ ہوا کیا انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے اگلی دفعہ اس کو بیان کروں گا، کیونکہ یہاں پہ اب ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بس ہوا یہ کہ ان میں سے جو حیی بن اخطب کی بیٹی اور ان کا جو شوہر تھا کنانا،
جو ان کا سردار تھا، جو بادشاہ اس کو بادشاہ مانتے تھے اپنا، تو وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سونا اس نے چھپا لیا. صلح تو کر لی تھی، سونا اس نے چھپا لیا. جب وہ رسول خدا کو اطلاع ملی کہ اس قلعے کے اندر سونا ملا ہے، اس نے چھپایا ہوا تھا، تو رسول خدا نے کہا کہ معاہدے کے تحت اس کو قتل کیا جائے گا. لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اس قلعے کے اندر ان کو قیدی بنا دیا گیا، کیونکہ اس کے سارے اطرافیان تھے. انہی میں حضرت صفیہ جو ہے وہ قید ہو کے آئیں. اور بعد میں رسول خدا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت صفیہ جو ہے جب کنیزیں اور مختلف جو لوگ قیدی ہوئے ان میں سے داہیہ کلبی ایک صحابی تھے، حضرت صفیہ کو رسول خدا نے ان کو عنایت فرما دیا. جب ان کو عنایت فرمایا تو صحابی جو مختلف وہاں کے جو جانتے تھے حیی بن اخطب کو اور ان کے خاندان کو، تو کہا کہ رسول خدا اگر آپ بہتر سمجھیں تو صفیہ کو جو ہے وہ داہیہ کلبی کے حوالے نہ کریں یا ان کو نہ دیں، کیونکہ صفیہ جو ہے وہ ایک سردار کی بیٹی ہیں اور ان کے شایان شان نہیں ہیں. تو رسول خدا نے خیر صفیہ کو جو ہے کی جگہ پہ ان کو کوئی اور ایک کنیز دی اور ان کو جو مال غنیمت میں مال آیا تھا وہ دیا، اور حضرت صفیہ سے کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے ان کو جو ہے وہ شادی کی جو ہے وہ دعوت دی، اپنے سے شادی کی، تو آپ نے جو ہے اس کو قبول فرمایا. تو وہیں پہ حضرت صفیہ کی رسول خدا سے شادی ہوئی. اور اسی طرح رسول خدا نے وہاں پہ جو ہے وہ گھی اور جو ساری چربی اور وہ چیزیں آئی تھیں اس کا ایک ولیمہ دیا، اور اس جسے کہتے ہیں کہ کاروان کو جو ہے لے کے آگے کی طرف چلے، یعنی جو آگے وادیاں تھیں یہودیوں کی ان سے لینے کے لیے. تو خیبر کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں نکال تو رہے ہیں لیکن ہمیں اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک بات کریں. اور وہ بات یہ تھی کہ آپ کے لوگوں کو تجربہ نہیں ہے کھیتی باڑی کا، ہم آپ کی غلامی کریں گے اور سارا مال آپ کے اجیر کے طور پہ کام کریں گے، آپ انہی زمینوں پہ ہمیں کام کرنے دیں تاکہ ہم اس کی جو ہے یہاں پہ رہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی آبیاری کریں، اور اس کے بعد جو محصول ہو تھوڑا سا حصہ آپ ہمیں دیں، باقی ہم سارا آپ کے لیے جو ہے اس کو بخش دیں گے. تو اسی طرح رسول خدا نے اس بات کو قبول کیا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر کبھی کسی مسلمان کا قتل ہوا تو سارے کے سارے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا. اس شرط کے ساتھ رسول خدا کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے خیبر کا پورا علاقہ فتح فرمایا، اور وہ خوشخبری جو رسول خدا کو قرآن مجید میں سورہ احزاب میں دی گئی تھی وہ پیشن گوئی جو ہے یہاں پہ پوری ہو گئی. یہ وہ واقعات تھے جو مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کی زندگی اور رسول خدا کے اطراف میں رہنے والوں کی زندگی سے متعلق آپ کے سامنے کچھ بیان کیے. انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا یہ سیرت نبی کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، سیرت نبی کو سن کر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اصحاب میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی علی بن ابی طالب وعلی فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی سید شباب اہل الجنہ وعلی علی بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي وحجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلوات الله عليه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد أوصيكم بتقوى الله. صلوات محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین و مومنات کو اور تمام سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان تمام عبادات، ان تمام کوششوں، ان تمام صحیح جو تیری راہ میں مومنین انجام دیتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. دوسرے خطبے میں
میں پچھلی دفعہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا، ٹائم ہمارے پاس کم تھا. یہ جو مہینہ جس میں ہم موجود ہیں ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ حرام مہینوں میں سے جو ہے وہ ایک مہینہ ہے. حرام مہینے وہ مہینے ہیں جو اسلام سے پہلے عربوں میں محترم سمجھے جاتے تھے. ان مہینوں کے اندر جنگ حرام تھی. خود عرب جاہلیت میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی اس مہینے میں جنگ کو جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کو قتل کرنے سے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے سے پرہیز کرتے تھے. حتیٰ اگر کسی شخص کے باپ کا یا بھائی کا قاتل اس کو حرم میں نظر آ جاتا تو وہ اس کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں حرمت کے وہ شدت سے قائل تھے. اسی مہینے کے اندر جب یہ آغاز ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ کے اندر، جدید تاریخ میں، ہم نے ان پہلے 10 دنوں کو ایک خاص نام سے منسوب پایا ہے، اور وہ خاص دن جو پہلی ذی قعدہ سے 10 ذی قعدہ تک مشہور ہیں، جسے دہ کرامت کہا جاتا ہے. یعنی کرامت کے یہ 10 دن. انہیں دہ کرامت کیوں کہا جاتا ہے؟ دہ کرامت کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلی ذی قعدہ کو علماء نے یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ حضرت معصومہ جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر اور بڑی بیٹی تھی، ان کے یادداشت یا میموریل ڈے کے طور پہ اس کو منانے کا اعلان کیا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب ہم قم میں گئے تھے تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی کوئی تاریخ ولادت ہمیں نہیں ملتی تاریخ کے اندر، تو وہ منائی نہیں جاتی تھی. لیکن حضرت معصومہ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ہستی، ان کے بارے میں جو روایات موجود تھیں وہ اتنی زیادہ تھی، تو علماء نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی یادگار، ان کی یادداشت، ان کی میموریل، جسے کہتے ہیں میموریل ڈے منانے کے لیے، ایک بزرگ داشت کہتے ہیں فارسی میں، ان کی بزرگ نمائی کے لیے ایک دن ایسا رکھا جائے کہ جو ان کے واقعات اور ان کے حالات کو اس میں بیان کیا جائے، ان کی عظمت کو اس میں بیان کیا جائے. تو علماء نے اس کو پہلی ذی قعدہ کے دن قرار دیا. یہ جو میسیجز آتے ہیں کہ روز تولد حضرت معصومہ پہلی ذی قعدہ کو مبارک ہو، روز تولد حضرت معصومہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی امامزادے موجود ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ ان کی روز تاریخ جو ہے وہ معلوم ہو. یعنی علماء نے بعد میں ان کی بزرگ داشت، جسے کہتے ہیں میموریل ڈے کے طور پہ، بہت سارے دنوں کو معین کر دیا، لیکن اکثر کے ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے شاہ عبدالحکیم حسنی کا یا مختلف جو ہے وہ امامزادوں کا ہمیں تاریخ تولد جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. اسی طرح حضرت معصومہ کا بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ 11 ذی قعدہ کو جو ہے وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیونکہ ہمیں معلوم ہے، تو دونوں بہن بھائیوں کی تاریخوں کو دیکھتے ہوئے پہلی ذی قعدہ سے 10 ذی قعدہ تک جو ہے وہ دہ کرامت کے نام سے ایک ایام کا سلسلہ جو ہے لوگوں میں رکھا گیا کہ اس دوران جو ہے لوگوں کو امام رضا علیہ السلام بھی، معصومہ علیہ السلام کے جو ہے فضائل کو بیان کیا جائے. حضرت معصومہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر کچھ ملتا بھی ہے تو وہ ایک صفحے سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے تاریخ قم نامی ایک کتاب تھی جو آج سے تقریباً 200 سال پہلے، 300 سال پہلے لکھی گئی. اس کتاب کے 20 باب تھے. اس 20 باب میں سے 15 ضائع ہو گئے. 5 باب جو ملے ان کو شائع کر دیا گیا. تو ان میں جو ہے وہ 1 صفحہ یا 2 صفحے حضرت معصومہ علیہ السلام کے بارے میں جو ملتے ہیں، جو تواریخ کا حوالہ جس میں دیا گیا ہے. لیکن باقی سارے وہ واقعات اور وہ کرامات ہیں جو حضرت معصومہ علیہ السلام سے منسوب کی گئیں. حضرت معصومہ کون تھی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کثیر الاولاد تھے. ان کی 4 بیٹیاں فاطمہ کے نام سے تھیں. فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، اس طرح کر کے 4 بیٹیاں فاطمہ کے نام سے تھیں. ان میں سب سے بڑی جو تھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ تھی. یہ 10 سال تقریباً اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہیں. بڑی بیٹی بیٹیوں میں بڑی تھی. بیٹے ان سے بڑے بڑے موجود تھے سارے کے سارے، لیکن بیٹیوں میں سب سے بڑی حضرت فاطمہ جو ہے تھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹیوں میں بڑی نہیں تھی، فواتم جو تھیں، جو 4 فاطمہ تھیں، ان میں سب سے بڑی یہ تھی. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی اتنی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی اولاد ائمہ کے بارے میں. تو جو بھی تھا، بہرحال کہتے ہیں کہ 10 سال امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور تقریباً 18 سال اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، جس میں امام رضا علیہ السلام بھی شامل تھے. امام رضا علیہ السلام اور بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی ایک ہی والدہ سے دونوں موجود تھے. دونوں بھائیوں بہن میں، اور جو بھائی تھے ان کے یاسر اور ایک اور بھائی تھے، ان کے درمیان کافی محبت تھی. کہتے ہیں یہ پہلی بہن تھی کہ جو امام رضا علیہ السلام کو جب مامون الرشید نے مرو بلا لیا، خراسان بلا لیا، تو آپ سے ملنے کے لیے، باقی بہنیں بھی تھیں لیکن آپ سے ملنے کے لیے، ولایت سے اتنی محبت تھی آپ کو کہ آپ سے ملنے کے لیے کہ میں اپنے امام کے ساتھ زندگی گزاروں گی. آپ نے 1 سال کے بعد جو ہے وہ خراسان کا رخ کیا. جو تاریخوں میں واقعات ملتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے، وہاں پہ ان کی جنگ ہوئی، یہ سارے واقعات وہ ہیں کہ جن کی کوئی تاریخی سند ہمیں نہیں ملتی. علماء کرام جو اس زمانے میں قم میں موجود تھے، یا تواریخ لکھنے والے جو موجود تھے، انہوں نے ان واقعات کو لکھا، کیونکہ یہ سینہ بر سینہ چلتے ہوئے وہاں پہ آیا یہ واقعات. کیونکہ قم میں بہت
یعنی ابتدائی زمانے میں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری اور جو ایک ابن زکریا بن آدم، یہ سارے امام صادق علیہ السلام کے اصحاب تھے جو بعد میں قوم آ کے جو ہے وہ بس گئے تھے، اور یہاں پہ شیعت جو ہے بہت تیزی سے پھیلی تھی. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث یعنی بی معصومہ کی پیدائش سے پہلے جو ہے ایک حدیث اس جگہ کے بارے میں فرمائی تھی کہ تمام لوگوں کا خدا کا حرم جو ہے وہ مکہ ہے، رسول خدا کا حرم جو ہے وہ مدینہ ہے، امام علی کا حرم جو ہے وہ نجف ہے، اور ہم سب اہل بیت کا حرم جو ہے وہ قم ہے. یہ روایت یہاں ملتی ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 4 اماموں کی تاکید ہے جو ہے وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اور کچھ ہی امامزادے ہیں کہ جن کی زیارت خود امام معصوم کی زبان سے آئی ہے، وہ 3 ہیں. یعنی اتنے سارے امامزادہ، تقریباً 300 کے قریب امامزادے جو ہے وہ مختلف نسلوں سے جو امام سے ملتے ہیں، وہ قم کے اطراف میں اور تہران میں ادھر ادھر موجود ہیں. لیکن صرف 4 یا 3 امام، بلکہ 3 امامزادے ایسے ہیں کہ جن کی زیارت خود امام معصوم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اور وہ کون کون سے 3 امامزادے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے حضرت ابوالفضل عباس ہیں کہ جن کی زیارت امام صادق علیہ السلام سے آئی ہے. پھر حضرت علی اکبر ہیں، اور تیسری حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام سے پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معصومہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت معصومہ اس دنیا سے امام رضا علیہ السلام سے 2 سال پہلے ہی جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی قوم سے جب امام رضا علیہ السلام کے پاس گئے، ان کا نام تھا عبداللہ، سعد بن عبداللہ. تو کہتے ہیں امام رضا اس سے کہتے ہیں کہ اے سعد، تمہارے پاس ہمارا ایک جگر کا ٹکڑا موجود ہے، جو تم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ جو اس کی زیارت کے لیے جائے وجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. تو یہ تاکیدات حضرت معصومہ علیہ السلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت ساری موجود ہیں. آپ کی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے، میری گفتگو تھوڑی سی میں کم کروں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، کیونکہ 10 منٹ ہم نے لیٹ شروع کیا ہے، تو شاید 5 منٹ اوپر ہو جائیں کیونکہ 1:10 پہ ہم نے آج شروع کیا ہے. تو بہرحال آپ کی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ سعادت پہ فرما. یہ جملہ ایک اتنا اہم جملہ ہے کہ، اور اتنا ضروری اور اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ اے اللہ ہم اپنی زندگی جس طرح بھی گزار رہے ہیں، سعادت کے ساتھ یا شقاوت کے ساتھ، لیکن ہمارا خاتمہ، عاقبت ہماری بخیر فرما. ہم ایمان کی حالت میں اور اسلام کی حالت سے اس دنیا سے جائیں، کیونکہ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ سوال ہے اور ایک اتنا خطرناک موڑ ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ آخری وقت میں اپنے جو ہے وہ اسلام سے اور دین سے جو ہے منکر ہو کے شیطان پرست ہو گئے. قرآن مجید میں ان 2 لوگوں کے قصے موجود ہیں. ایک قصہ کس کا موجود ہے؟ وہاں پہ شخص کا نام تو نہیں آیا، لیکن تواریخ کے اندر اور جو کتب ہیں اس میں وہ نام لیا گیا ہے بلعم باورا کا. کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی. اس نے کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں کیا کہا؟ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایک کتے کی مانند ہے. یعنی اس قدر وہ اپنی تمام عبادات، اپنی تمام عرفان اور اپنی تمام جسے کہتے ہیں مستجاب الدعویٰ ہونے کے باوجود اتنا گر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جیسے مثال دی کہ اس کی مثال ایسی جیسے کسی کتے کی مثال ہے، یعنی کتے سے مثال دی ہے اس کو، اتنا زیادہ وہ گر گیا، یعنی عاقبت بخیر نہیں ہوئی اس میں. دوسرا شخص، اس کا بھی نام قرآن مجید میں نہیں ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا تھا کہ 70 سال تک اس نے چلہ کاٹا، 70 سال تک جو ہے اس نے مختلف چلے کاٹے اور اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو گیا. لیکن آخری زمانے میں اس کا کوئی کام پھنسا تو وہ کسی مشکل میں آیا، تو شیطان نے، وہ قول شیطان کا سورہ حشر کی آیت نمبر 90 میں نقل کیا گیا کہ شیطان نے اس سے کہا کہ تو میری پرستش کر، ٹھیک ہے، اور اللہ کا انکار کر دے. تو اس نے کہا کہ میں تجھے جو ہے وہ تیری پرستش کرتا ہوں، اللہ کا انکار کرتا ہوں، اور ابھی مشکل کو حل کر. تو اب وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے کتنے لوگوں کو تجھ سے پہلے بھڑکا دیے، تو میرے کہنے میں کیا گیا، تو بھی میرے ساتھ جہنم میں چل، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورہ آیت نمبر 18 میں، سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں کیا ہے کہ کس طرح ایک شخص جو 70 سال کی اپنی عبادات اور اپنے اچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ شیطان پرست ہو گیا. ایک مثال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر، امام علی علیہ السلام کے گھرانے کے اندر، بی فاطمہ کے گھرانے کے اندر ملتی ہے. وہ کون؟ وہ زبیر کی مثال ملتی ہے. زبیر کون تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں شیعوں میں مستحب ہے کہ شہادت نامہ لکھوایا جاتا ہے. شہادت نامے پہ 40 مومنین کے دستخط لیے جاتے ہیں. یہ ایک مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے.
تو کہتے ہیں کہ جب بی فاطمہ کا شہادت نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو بی فاطمہ نے کہا کہ میرے شہادت نامے پہ زبیر کا جو ہے وہ خط ضرور لکھوا لیں. ایک اور زبیر کے بارے میں ملتا ہے کہ زبیر وہ شخص ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے بہت نزدیکی دوست، بہت محبت کرنے والے امام علی علیہ السلام سے، لیکن آخر میں جب دنیا اور حب دنیا کے اندر گھرے تو ایسے گھرے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل میں جو ہے وہ سامنے آ گئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اور مختلف دعاؤں میں دعائے عافیت، امام سجاد کی شاید 11ویں دعا صحیفہ کاملہ کی، کہ اس میں یہ ہے کہ دعائے عافیت زیادہ سے زیادہ پڑھو. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کا ویٹ کرتے جاؤ. آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں میں کیا دیا جائے گا؟ سیدھے الٹے ہاتھ میں کیا سنتے ہیں آپ؟ کیا لفظ سنتے ہیں؟ نامہ اعمال. کہیں آپ نے سنا نامہ اسکار دیا جائے گا کہ آپ نے اتنے ذکر کیے تھے، آپ نے 1000 دفعہ یہ ذکر کیا، آپ نے 1000 دفعہ یہ ذکر کیا. نامہ اعمال دیا جائے گا آپ کو. تو یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں سورہ پڑھو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھو، اس سورہ کے اندر جو مطالب ہے اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو. تو یہ تمہارے لیے اتنی دفعہ پڑھنا تمہارے دل پہ اثر انداز ہوگا اور تم اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سرخرو ہو سکو گے. تو یہ دعا امام جو رضا علیہ السلام نے زیارت نامہ بی معصومہ کے لیے فرمایا، اس میں یہ دعا یہ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری عاقبت بخیر فرما. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاقبت بخیر کیسے ہو؟ بس 1 منٹ میں اپنی گفتگو کو میں تمام کرتا ہوں. جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے 3 طرح کے، بہت سارے ملتے ہیں لیکن میں 3 طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے عاقبت بخیری کی امید بڑھ جاتی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دعا کی بڑی تاکید آئی ہے کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھا جائے. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تکرار کیا جائے. تکرار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء جلالہ کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے کہ میرے قلب کو جو ہے میرے لیے جو ہے وہ جو ہے ثابت فرما، یعنی ثابت فرما یعنی اپنی راہ پہ چلنے والا بنا. پھر دوسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمعے کے دن سورہ مومنون کی کثرت سے تلاوت کی جائے. سورہ مومنین کے اندر وہ ساری صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے. پھر میں کہوں گا کہ یہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطالب کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور تیسری چیز، اور بہت ساری چیزیں، بہرحال ٹائم کی کمی ہے تو انشاءاللہ مزید اس کے لیے آپ روایات کی کتابوں میں اور جو مفاتیح الجنان ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.